بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت الاکابر عن اصاغر، اکابر جمع ہے اکبر کی اور اصاغر جمع ہے اصغر کی۔ روایت الاکابر بڑوں کا روایت کرنا، دل اصاغری چھوٹوں سے، بڑوں کا چھوٹوں سے روایت کرنا۔ اصطلاحی تعریف: کوئی بڑا راوی اس شیخ سے روایت کرے جو اس سے عمر میں اور طبقے میں چھوٹا ہو۔ عمر میں چھوٹا ہو اور طبقے میں چھوٹا ہو کا مطلب کہ تابعین، اگر کوئی تابعی جو ہے وہ تبع تابعی سے روایت کرے اپنے بعد والے سے، تبع تابعی جو ہے وہ اپنے سے بعد والوں کے سے روایت کرے۔ راویوں کے طبقات ہے نا، طبقہ صحابہ ہے، صحابہ پہ تو بات ویسے بھی نہیں کی جاتی، لیکن طبقہ صحابہ ہے، اس کے بعد تابعین ہے، اس کے بعد والے تبع تابعین ہے۔ یہ جو ہر زمانے کے جو لوگ ہیں، ہر طبقے کے جو لوگ ہیں، تو اوپر والے طبقے والا نیچے والے سے روایت کرے، یا اس سے روایت کرے جو علم اور حافظے میں اس سے کم ہو، جو عمر میں اس سے کم ہو اس سے روایت کرے، یا طبقے میں اس سے چھوٹا اس سے روایت کرے، یا حافظے میں اس میں کم ہو اس سے روایت کرے، تو اس کو کہتے ہیں روایت الاکابر عن اصاغر، بڑوں کا چھوٹوں سے روایت کرنا۔ یہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کوئی راوی ایسے شخص سے روایت کرے جو اس سے عمر میں چھوٹا ہو اور طبقے میں نیچے ہو اور کم درجے کا ہو، اور طبقے میں قرب ہو، جیسے صحابہ تابعین سے روایت کرے، یا راوی ایسے شخص سے روایت کرے جو اس سے علم اور ضبط میں کم ہو، جیسے ایک عالم اور حافظ کسی شیخ سے روایت کرے اگرچہ یہ شیخ اس سے عمر میں بڑا ہو۔ جیسے کوئی ایک عالم اور حافظ کسی عام شیخ صالح سے روایت کرے، مطلب وہ عمر میں تو وہ علم میں تو اس سے کم ہو لیکن ویسے ظہر و تقویٰ میں زیادہ ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اس نوع میں علم میں مساوات کے بغیر، علم میں برابری کے بغیر صرف عمر میں بڑا ہونا یا طبقہ میں اعلیٰ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ علم اور فضل میں بڑا ہونا معتبر مانا جاتا ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ بڑے چھوٹوں سے روایت کرے، تو بڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف عمر میں بڑا ہو، بلکہ علم میں تقویٰ میں اس سے بڑا ہو، اور وہ جو ہے نا وہ اپنے سے چھوٹے سے جو علم میں اس سے کم ہے اس سے روایت کرے۔ اس کی مثالیں یہ ہے کہ ایک راوی اپنے شیخ سے عمر میں بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ، اپنے استاد سے عمر میں بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ علم اور فضل میں اور حافظہ اور ضبط میں بھی بڑا ہو۔ یہ کہ راوی اپنے شیخ سے مقام اور منزلت اور رتبے میں بڑا ہو، عمر میں بڑا نہ ہو۔ پہلا کیا کہا کہ اپنے شیخ سے عمر میں بھی بڑا ہو، پہلا کیا تھا، عمر میں بڑا ہو اور علم اور فضل میں بڑا ہو۔ دوسری بات کہ علم اور فضل میں، مقام و مرتبے میں اپنے شیخ سے بڑا ہو لیکن عمر میں اس سے بڑا نہ ہو، جیسے ایک عالم اور حافظ شیخ کبیر سے، یعنی ایک عالم آدمی ہے اور وہ اس بندے سے روایت کرے جو شیخ کبیر وہ عمر میں تو بڑا ہے لیکن علم میں بڑا نہیں ہے، جیسے امام مالک کی روایت ابن دینار سے جو عمر کے لحاظ سے تو ان سے بڑے ہیں لیکن حفظ کے لحاظ سے امام مالک سے وہ بڑے نہیں ہیں۔ امام مالک جو ہے حدیث کے حافظ ہونے کے لحاظ سے، حدیث کے عالم اور حدیث روایات کرنے کے لحاظ سے ان سے بڑے ہیں، لیکن وہ عمر میں امام مالک سے بڑے ہیں۔ یہ کہ راوی اپنے شیخ سے عمر میں اور علم اور فضل میں دونوں میں بڑا ہو۔ کسی صورت کیا بنتی ہے کہ جو روایت کرنے والا ہے وہ اپنے استاد سے، شیخ سے علم اور فضل میں عمر میں بڑا ہو، جیسے امام برقانی کا خطیب بغدادی سے روایت کرنا۔ امام برقانی خطیب بغدادی سے عمر میں بڑے اور مقام و مرتبہ میں بلند ہے، اس لیے کہ خطیب کے شیخ اور معلم ہیں اور ان سے زیادہ علم والے ہیں۔ اس کی کچھ اور مثالیں دی ہیں۔ صحابہ تابعین سے روایت کریں، جیسے عبادلہ صحابہ کا اخبار سے روایت کرتے ہیں۔ عبادلہ کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد وہ صحابہ ہے جن کا نام عبداللہ ہے، جیسے عبادلہ اربع کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر، یا عبداللہ بن زبیر، یا عبادلہ اربع بھی بولا جاتا ہے۔ اب یہ صحابہ جو ہے حضرت کعب سے روایت کرتے ہیں، کعب کے ساتھ احبار کا لفظ آتا ہے، احبار جمع حبر کی، حبر کہتے ہیں عالم کو، یہ تورات کے عالم اس لیے کعب احبار کہا جاتا تھا۔ اب صحابہ روایت کر رہے کس سے؟ تابعی سے، تو یہ روایت الاکابر و اصاغر ہے۔
ताबी की रिवायत तबा ताबी से, जैसे यहया बिन सईद अंसारी ताबी इमाम मालिक से रिवायत ले रहे हैं जो कि तबा ताबी है। अब इसका फ़ायदा क्या है बड़ों का छोटों से हदीसें रिवायत करना? ये वहम और ख्याल नहीं करना चाहिए कि शेख अपने शागिर्द से फजीलत वाला और बड़ा ही होता है। ये ये रिवायात बड़े लोग जो है वो छोटों से इसलिए ले लिया करते थे कि हमेशा ये नहीं है कि उस्ताद जो है वो बड़ा हो तो फिर भी उससे इल्म लेना चाहिए, इल्म में या मतलब उम्र में बड़ा हो तो उससे लेना चाहिए। तो ये ना समझ लिया जाए कि सनद शायद सनद की तरतीब उलट गई है, क्योंकि आम तौर पर छोटे बड़ों से रिवायत करते हैं। यानी कि ये अलग से बयान किया गया है, ये उसूल हदीस में ये बहस की जाती है इस बात पर कि बड़े छोटों से रिवायत करते हैं ताकि कहीं किसी सनद में ऐसा हो कि कोई बड़े शख्सियत जो है, कोई बड़ा हाफिज जो है, बड़ा आलिम, वो किसी छोटे से रिवायत कर रहा हो, कोई ये ना समझ ले कि ये सनद में गलती हो गई है। सनद में गलती नहीं है, बल्कि वो सनद है ही ऐसे कि बड़े छोटों से हदीसें रिवायत करते रहे। तशरीफ़ात, इस पर किताब लिखी है, मा रवाहुल किबार अनिस सिगार, मा रवाहुल किबारु अनिस सिगारी वल आबाउ अनिल अबनाई। ये हाफिज़ अबू याकूब इसहाक बिन इब्राहिम वर्राक मुतवफ़ा 403 हिजरी की किताब है। रिवायतुल आबाई अनिल अबनाई, बापों का बेटों से रिवायत करना, बाप अपने बेटे से रिवायत करे। इसकी सूरत यह है कि सनद हदीस में ऐसा रावी हो जो अपने बेटे से हदीस रिवायत करे। इसकी मिसाल वो रिवायत कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर के चचा हैं, वो अपने बेटे हज़रत फ़ज़ल से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुज़दलिफ़ा में 2 नमाज़ों मग़रिब और इशा को जमा किया था, इकट्ठा पढ़ा था। ये बयान करना कि बड़े छोटों से रिवायत, बाप बेटों से रिवायत करते, इसका बड़ा फ़ायदा भी इस शक को दूर करना है कि किसी को ये शक ना पड़े कि ये सनद हदीस में सनद की तरतीब उलट गई है। क्योंकि असल यही है कि बेटा अपने बाप से रिवायत करता होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाप अपने बेटे से रिवायत करे, इसलिए इस पर बयान किया है। इस पर किताब ख़तीब बगदादी की किताब है रिवायतुल आबाई अनिल अबना, रिवायतुल अबनाई अनिल आबा, बेटों का अपने बाप से हदीस रिवायत करना। हदीस की सनद में ऐसा रावी मौजूद हो जो सिर्फ अपने बाप से रिवायत करे, या बेटा बाप से और वो दादा से रिवायत करे। यानी सनद में इस तरह के अल्फाज लिखे अन अबी ही अन अबी ही अन जद्दी ही, तो रावी अपने बाप से रिवायत करे और वो बाप जो है वो अपने बाप से रिवायत करे। तो इस तरह से ये इसको क्या कहेंगे, रिवायतुल अबनाई अनिल आबाई। इस किस्म में अहम मकाम यह है जिसमें बाप या दादे का नाम ना लिया गया हो, क्योंकि इसमें नाम की पहचान के लिए तहकीक की ज़रूरत होती है। इसमें जब मतलब सिर्फ सनद में यूँ कहा जाए कि फ़लाँ रावी अपने बाप से और वो उनके दादा से रिवायत करते हैं, नाम बाप या दादा का जिक्र ना किया हो, तो इस पर क्योंकि फिर देखना पड़ता है कि वो बाप उनका कौन था, दादा कौन था, उनको नाम जब पढ़ना पड़ेगा, उनकी पूरी तहकीक करना पड़ेगी। तो इसलिए इस वजह से इसको ये जिक्र किया गया है कि यहाँ पे ये यानी उसूल हदीस में ये बात जिक्र की गई है बेटों का बापों से रिवायत करना, ताकि इस पे तहकीक की जाए कि ये जहाँ नाम जिक्र नहीं किए गए तो नामों की तहकीक की जाए, पता चले कि बेटा अपने बाप से रिवायत करता है, वो उसके दादा से रिवायत करता है, तो ये पता चले कि ये कौन लोग थे, ताकि उनकी तहकीक और रावी के सही और मजहूल होने का पता चल जाए। इसकी अकसाम, रावी कभी सिर्फ अपने बाप से रिवायत करे, यानी दादा से रिवायत ना कर रहा हो। ये सूरत आम है और कसीर लोग इस तरह से रिवायत करते रहे कि रावी अपने बाप से रिवायत कर कर, ऐसे अबुल अशरा की अपने बाप से रिवायत, रावी अपने बाप से और वो दादा से रिवायत करे, या रावी अपने वालिद से और वो अपने वालिद से और वो अपने दादा से रिवायत करे। इस तरह की भी रिवायात है। कोई रावी अपने बाप से रिवायत करता है, फिर वो बाप अपने बाप से रिवायत करता है, या फिर रावी अपने बाप से और वो दादा से रिवायत करे, या रावी अपने वालिद से, वो अपने वालिद से। असल में ऐसा होता है ना कि हदीस सनद में लफ्ज़ होते हैं अन अबी ही, रावी अपने बाप से रिवायत करता है, अन जद्दी ही, वो उसके दादा से रिवायत करता है। अब यहाँ पे ये मशहूर सनद बल्कि आगे आ रही है उसी में। अब देखिए अगली सनद आ रही है अमर बिन शुएब बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। ये सनद आपने पढ़ी है हदीस में, आती है अन अमर बिन शुएब अन अबी ही अन जद्दी ही।
अमर बिन शुएब रिवायत करते अन अबी ही, उनके वालिद कौन है? और नहीं है। अमर बिन शुएब के वालिद कौन है? शुएब। अमर बिन शुएब जब बोला है तो उनके वालिद का नाम क्या? अमर बेटे शुएब के, तो अमर के वालिद कौन है? शुएब है। अब आगे का अमर बिन शुएब रिवायत करते हैं नबी अपने बाप से, बाप तो शुएब हो गए, अन जद्द ही उनके दादा से। अब जद्द ही की जो ही ज़मीर है या तो लौटेगी अमर की तरफ, अमर रिवायत करते हैं अपने बाप शुएब से, और वो रिवायत करते हैं अन जद्द ही, शुएब रिवायत करते हैं किससे? अगर ये अमर की तरफ लौटे, शुएब रिवायत करते हैं अमर के दादा से। अमर के दादा कौन हुए? जो शुएब के वालिद हैं, उनका नाम था मोहम्मद। और अगर यूँ हो कि अमर रिवायत करते शुएब से, शुएब रिवायत करते हैं अन जद्दी ही जमीर शुएब की तरफ लौटाई जाए, तुम्हारा क्या होगा? अमर रिवायत करते शुएब से, शुएब रिवायत करते अपने दादा से, उनके दादा का नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, जो सहाबी रसूल है। अमर बिन शुएब का सिलसिला नसब इस तरह से है, अमर बिन शुएब बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। हज़रत अब्दुल्ला भी सहाबी है, हज़रत अमर बिन आस भी सहाबी है। अमर के दादा का नाम मोहम्मद है, लेकिन उलमा ने जांच पड़ताल और छान फटक के बाद साबित किया कि जद्द ही का ज़मीर जो है ना वो लौट रही है किधर? शुएब की तरफ। और जद्द ही से मुराद अब्दुल्ला बिन अमर है कि अमर बिन शुएब रिवायत करते हैं अपने बाप से, किससे? शुएब से। और शुएब रिवायत करते हैं अपने दादा से, उनके दादा का नाम क्या है? अब अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। अब्दुल्ला दरमियान में एक मोहम्मद क्यों छोड़ा है? बाज ने जद्द ही की ज़मीर को का मर्जे अमर को बनाया, यानी अमर की तरफ ज़मीर लौटाई है। इस एतबार से जद्द ही से मुराद कौन होगा? जो अमर के दादा है, उनका नाम क्या है? मोहम्मद है। और मोहम्मद से उनके बेटे शुएब का सिमा साबित ही नहीं है। अगर ये कहा जाए अमर रिवायत करते शुएब से, शुएब रिवायत करते हैं अमर के दादा से, यानी अपने बाप मोहम्मद से, तो कहते हैं कि शुएब का अपने बाप से हदीस रिवायत करना साबित नहीं है, अपने दादा से हदीस रिवायत करना साबित है। तो इसलिए ये कहना पड़ेगा कि अमर बिन शुएब रिवायत करते हैं किससे? अपने दादा से रिवायत करते हैं। तो अब हो सकता है उन्होंने अपने दादा से जो उधर दरमियान में कोई रावी हज़फ किया हो, ये भी मुमकिन है। इस एतबार से जद्दी से मुराद अमर का दादा मोहम्मद है, मोहम्मद से उसके बेटे शुएब का सिमा हदीस सुनना साबित रही, लिहाजा ये सनद मुतक़ते करार पाएगी। लेकिन ये कौल मरजू है। तरजीह किसको है? कि अमर बिन शुएब रिवायत करते अपने बाप शुएब से, शुएब रिवायत करते अपने दादा यानी अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस सहाबी रसूल से। जब बाप या दादे के नाम की सराहत मौजूद ना हो तो बाप दादा के नाम की मार्फत से तहकीक हासिल करनी चाहिए, मार्फत से मुतल्लिक तहकीक करनी चाहिए। जब बाप या दादा का नाम जिक्र ना हो तो फिर उनके नामों की तहकीक करनी चाहिए, पता करना चाहिए कौन लोग हैं। जद्दी ही की भी तहकीक हो जाती है इससे कि जद्दी ही से कौन मुराद है, बेटे का दादा या उसके बाप का दादा, कौन मुराद है। इस पर रिवायात रिवायतुल अबनाई अनिल आबा, अबू नसर उबैदुल्लाह बिन सईद अलवाइली की किताब है। जुज़्उ मन रवा अन अबीही अन जद्दी इब्न अबी खैसमा की किताब है। किताबुल वसी अल इल्म फी, जो किताबुल वसा है, किताबुल वसी ये अल इल्म फी मन रवा अन अबीही अन जद्दी अन नबी, हाफिज अलाई की किताब है। मुदब्बज और अकरान की रिवायत, अकरान जब करीन की, जिसका हमारा दोस्त हम जमात। जो उमर और इस्तिलाही तारीफ, जो उमर और असानीद में मुतकारिब हो, एक ही तबका में शयूख से इल्म हासिल किया हो, ऐसे रावियों को अकरार कहते हैं। दो बंदे जो एक ही तबका के हो, सहाबी से रिवायत करे, ताबी ताबी से रिवायत करे, तबा ताबी से रिवायत करे, इसको कहते हैं रिवायतुल अकरार। साथियों का अपने साथियों से रिवायत कर रहा है। ये आप सारे इकट्ठे पढ़ते हैं तो आप किसी इनमें से किसी एक से, एक बंदा दूसरे से सबक पढ़ रहा है तो ये क्या हुआ? रिवायतुल अकरार है। यानी एक साथी दूसरे साथी से रिवायत करे। वैसे सुलेमान अत-तैमी की बिसअर बिन किदाम से रिवायत, दोनों को करीन कहा जाता है, लेकिन बिसअर का नाम का सुलेमान अत-तैमी से रिवायत करना साबित नहीं है। मुदब्बज, मुदब्बज तदबीज से इसमें मफूल का सीगा है, जिसका मतलब होता है मुज़य्यन करना, तज़यीन करना।
عربی میں مقولہ بولا جاتا ہے دیبا جاتا یل وجہی، چہرے کے چہرے کے دو دیباچے، دو دیباچے کیا ہے؟ یہ دو دو رخسار جو سامنے ہوتے ہیں۔ مدبج کو مدبج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح رخسار برابر ہوتے ہیں، ایسے یہاں پر راوی اور بروی عنہ، راوی روایت کرنے والا شاگرد اور بروی عنہ جس سے روایت کر رہا ہے شیخ، ایک دوسرے سے روایت کرنے میں برابر ہوتے ہیں۔ مطلب ایک بندہ دوسرے سے روایت کرتا ہے اور اس کا شیخ ہو گیا، وہ جو شیخ ہے یہ اس اپنے شاگرد سے روایت کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے استاد بھی، ایک دوسرے کے شاگرد بھی لگتے ہیں۔ مدبج کی مثال صحابہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے، اور حضرت عائشہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ کی روایت جناب عائشہ سے۔ تابعین میں امام زہری کی روایت عمر بن عبدالعزیز سے، عمر بن عبدالعزیز کی روایت امام زہری سے۔ تبع تابعین میں امام مالک کا امام اوزاعی سے روایت کرنا، امام اوزاعی کا امام مالک سے روایت کرنا۔ اس قسم کو فوائد، سند میں کسی قسم کی زیادتی کا وہم نہ کیا جائے۔ مطلب یہ کہ یہ قسم اصول حدیث میں اس وجہ سے ذکر کی گئی ہے کہ شاید کسی کو یہ شک پڑے۔ حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ شاگرد اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے، تو جب ساتھی اپنے ساتھی سے روایت کرے گا تو جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے روایت کی جاتی ہے، جو اس قسم سے ناواقف ہے اس کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ناقل اور ناسخ سے بروی عنہ کی زیادتی ہوئی ہے، یعنی لکھنے والے نے، حدیث نقل کرنے والے نے یا لکھنے والے نے، اس نے کوئی یہ غلط لکھ دیا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اور لفظ ان کو واو عطفہ سے متبادل ہونے کا گمان بھی نہ کیا جائے، یعنی کہ اسناد کے سننے یا پڑھنے والے کو یہ گمان نہ ہو کہ اصل سند اس طرح تھی حدثنا فلان و فلان، کوئی بندہ لکھتا ہے حدثنا فلانۃ ان فلانۃ، اس نے اس سے بات روایت کی۔ اب جو جاننے والا ہے، جو ان کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ دونوں ہم زبان ہیں، دونوں اکٹھی پڑھتی ہے، تو یہ بات اس سے کیسے سبق پڑھ سکتی ہے؟ تو وہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ حدثنا فلانۃ ان فلانۃ نہیں ہونا چاہیے تھا، فلانۃ و فلانۃ، یہ دونوں بات ایک ہی روایت کر رہی ہے، ان کا استاد کوئی اور ہے۔ تو حالانکہ یہ بات جو کہہ رہے حدثنا فلانۃ حدثتنا فلانۃ ان فلانۃ، تو ہونا ایسے ہی چاہیے کیونکہ یہ اکٹھی ہے، تو دونوں نے ایک دوسرے سے سبق پڑھا بھی ہے، ایک دوسرے سے حدیث روایت بھی کی ہے۔ تو کسی کو یہ وہم نہ پڑے کہ ان فلان ان کی جگہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ و فلانۃ ہونا چاہیے، یا فلان ہونا چاہیے تھا، و فلان ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو ہم زبان ہے، یہ تو دونوں ایک طبقے کے لوگ ہیں، تو ایک دونوں سے کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ کہتے اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے روایت کرے۔ کتاب المدبج، یہ امام دار قطنی کی کتاب ہے، روایت الاقرار ابو شیخ اصبہانی کی کتاب ہے۔ یہ سابق واللہ کی، سابق سابق سے اس میں فاعل کا سیغہ، اس کا معنی مقدم پہلے آنے والا، اور لاحق لحاق سے بنا، اس کا معنی بعد میں آنے والا، لاحق، اس سے مراد وہ راوی جو کہ موت میں مقدم و مؤخر ہو۔ جب کسی شیخ کے دو راوی ہو اور ان کی موت میں تقدم اور تاخر ہو، ایک شیخ سے دو شاگرد پڑھنے والے ہو، دو راوی ہو، پہلے وفات پانے اور ان کی موت میں تقدم تاخر ہو، ایک پہلے بہت عرصہ پہلے فوت ہو گیا، ایک بعد میں وفات پانے والا ہے، پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ سابق، اور بعد والے کو لاحق۔ ایک بندہ ہے مثلا اس نے حدیث پڑھائی ہے 50 سال، جنہوں نے ان سے 50 سال پہلے حدیث پڑھی تھی وہ بھی ان کے شاگرد ہوئے، اور وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ اب بوڑھی ہو چکی ہے، ان کی عمر کہیں 70 سال کے قریب ہوگی، اور جو اب ان سے حدیث پڑھنا شروع کرنے لگے ہو، بس اس بندے نے ان سے پہلی حدیث پڑھی، اس کی عمر ہو 20 21 20 سال ہو مثلا، تو یہ ایک ہی شیخ کے دو شاگرد ہیں، دو راوی ہیں، دونوں حدیث روایت کرنے والے۔ وہ جو پہلا تھا بابا، جس نے 50 سال پہلے اس سے حدیث پڑھی، جس کی عمر 70 سال ہوگی، وہ اب فوت ہو گیا، اور یہ جو اس کا دوسرا شاگرد ہے وہ بھی اسی کا راوی ہے، اسی کا شاگرد ہے، لیکن اس کی عمر ابھی تک 20 سال ہے۔ تو یہ آپس میں یہ جو ایک ہی استاد کے دو شاگرد ہیں، وہ جو پہلا تھا جس نے 50 سال پہلے پڑھی تھی اسے کہتے ہیں سابق، جو بھی پڑھ رہا ہے اسے کہتے ہیں لاحق، اس کے ساتھ مل جانے والا۔ امام بخاری اور امام احمد بن محمد خفاف روایت کرنے میں شریک ہیں، اور دونوں محمد بن اسحاق سراج کے شاگرد ہیں۔
دونوں کی وفاتوں میں 135 سال یا اس سے بھی زیادہ کا فرق ہے، کیونکہ امام بخاری متوفا 256 ہجری ہے، اور امام احمد بن محمد خفاف جو کہ ان کے ہم زبان ہے، جو ان کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، ان کی وفات 393 ہے، اور بعض نے کہا 394، 256 کہاں اور 394 کہاں؟ استاد رہے یا نہیں رہے، یہاں شاگردوں کی بات ہو رہی ہے۔ پڑھا امام بخاری اور انہوں نے اکٹھا پڑھا، امام بخاری پہلے فوت ہو گئے، محمد بن جو خفاف ہے، احمد بن محمد خفاف جو ہے، ان کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ انہوں نے وفات پائی ان سے امام بخاری سے 130 سال بعد، پڑھا دونوں نے اکٹھا۔ بھائی جو ہے نا وہ عائشہ کلاس میں نہیں آتی، بیمار ہوتی ہے، تو یہ اور دیاب اکٹھی پڑھ رہی ہے، تو یہ دیاب جو ہے ذرا تھوڑے کمزور بھی ہے، اور زیادہ عمر اس کی ہو، 150 سال اس کی عمر ہو، یہ اس سے بڈھی فوت ہوئے، ایک کل فوت ہو جائے تو یہ اتنا ایک استاد سے پڑھنے والے اور دونوں میں اتنا فاصلہ ہے، تو اس کو یہ روایت السابق واللہ کی دونوں کا مل کے ایک استاد سے حدیث روایت کرنا۔ امام زہری اور احمد اسماعیل الصحبی ایک ساتھ روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں امام مالک کے شاگرد ہیں۔ کون کون؟ لیکن ان دونوں کی وفاتوں میں 135 سال کا فرق ہے، امام زہری 124 ہجری میں فوت ہوئے، جبکہ صحبی 259 میں فوت ہوئے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ امام زہری امام مالک سے، یہ کون امام زہری اور احمد اسماعیل دونوں شاگرد کس کے؟ امام مالک کے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ امام زہری عمر میں امام مالک سے بڑے، کیونکہ وہ تابعین میں سے ہے، اور امام مالک تبع تابعین میں سے ہے، اور زہری کا امام مالک سے روایت کرنا یہ روایت الاکابر عن اصاغر میں بھی آتا ہے، اور کیونکہ یہ دونوں جو ہے امام زہری اور ان کے ساتھ محمد اسماعیل دونوں نے امام مالک سے پڑھا ہے، اس لیے یہ اس بحث میں بھی ان کا ذکر آ گیا، روایت السابق واللاحق۔ امام زہری جو ہے وہ امام مالک سے پڑھے ہیں، لیکن امام مالک سے عمر میں بڑے ہیں، اور صحابی جو ہے وہ امام مالک سے عمر میں چھوٹے ہیں، باوجود اس کے کہ صحابی کو لمبی عمر دی گئی، کیونکہ ان کی عمر 100 سال کو پہنچی، اس وجہ سے ان کی اور امام زہری کی وفات میں اتنا بڑا فرق ہے، اتنا لمبا فاصلہ ہے۔ امام زہری کی عمر بھی بڑی تھی، امام مالک سے بڑے تھے وہ، لیکن شاگرد تھے امام مالک کے۔ مطلب وہی بات جو ہے، ایک 50 سال کا بندہ ایک استاد سے پڑھ رہا ہے، ایک 10 سال کا پڑھ رہا ہے، دونوں پڑھ رہے اور دونوں ایک وقت میں پڑھ رہے، تو وہ جو 50 سال والا اس کی عمر بھی تھوڑی ہے، اور جس کی عمر جو 10 سال کی عمر میں اس استاد سے پڑھ رہا تھا، اس کی عمر ہوئی 110 سال، تو اب وہ اس سے کتنے سال بعد فوت ہوا؟ 90 سال کے بعد، 100 سال کے بعد۔ اس سے بھی واضح الفاظ میں یوں سمجھے کہ سابق راوی اس مروی عنہ کا شیخ ہوتا ہے، اور لاحق راوی اس کا شاگرد ہوتا ہے، یہ شاگرد لمبی زندگی پاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل کر دیا، آسان کر رہے سمجھے، یا تو ہمارا ہی بدل دیا ہے۔ مثلاً جو سابق جس کو کہا ہے، جو پہلے فوت ہونے والا ہے، وہ جس سے حدیث روایت کر رہا ہے وہ اس کا شیخ ہوتا ہے، اور جو لاحق ہے وہ اس کا شاگرد ہوتا ہے، تو یہ تو استاد شاگرد ہو جائے گی، یہ تو مشکل ہو جائے گا۔ ایک بندے نے ایک استاد سے حدیث روایت کی، وہ جو راوی ہے اپنے استاد سے حدیث لینے والا، اس کا جو شاگرد ہے، اس لحاظ سے یہ سابق لاحق ہو سکتے ہیں کہ شاگرد نے بھی اس سے حدیث پڑھی، اور جس استاد سے اس نے حدیث لی ہے نا، اس استاد نے بھی اس شاگرد سے پڑھی ہے، تو یہ استاد اور ایک بندے کے، اس کا استاد بھی اس کا شاگرد ہو گیا، اور اس کا شاگرد تو اس کا ہے ہی شاگرد ہے، تو اس طرح سے بھی سابق لاحق ہو سکتے ہیں۔ علوم میں کسی کی سند عالی ہو، کوئی کسی بڑے شیخ سے حدیث روایت کرے، اس سے دل کے اندر حلاوت اور مٹھاس ثابت پیدا ہوتی ہے، لاحق کی سند میں انقطاع کا گمان اور وہم نہیں کیا جا سکتا، یعنی
یہ جو روایات، یہ جو روایت السابق واللاحق کا یہاں پہ ذکر کیا ہے اور یہ بتایا کہ اصول حدیث میں ایسا ہوتا ہے، محدثین میں ایسا رہا ہے کہ وہ اکٹھے جو ہے وہ ایک راوی کے دو شاگرد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو عمر میں جن میں بہت زیادہ فرق ہو، تو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مثلا یہ جب یہ مثلا کہے اس نے کہیں کہا کہ سندس نے کہا کہ میں اس 100 سال بڈھی کے ساتھ پڑھتی رہی ہوں، تو کوئی کہے نہیں جی یا میں نے ہم دونوں نے اس سے حدیث لی ہے، تو کوئی یہ سمجھے بھائی یہ جو روایت کر رہی ہے تو یہ درمیان کسی راوی کو حذف کر رہی ہے، وہ 100 سال بڈھے کو یہ کیسے پہنچ سکتی ہے، اس کے ساتھ اس کی ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ وہم نہ پڑے، اس لیے محدثین نے بیان کیا کہ اس طرح سے رہا ہے کہ اتنی زیادہ عمریں والے لوگ جو اکٹھے پڑھتے رہے، ایک استاد کے شاگرد رہے۔ تصنیفات السابق واللاحق، یہ امام خطیب بغدادی کی تصنیف ہے۔ یہ بھی کیا شخصیت تھی امام خطیب بغدادی،